دوسری چیز سبب. آپ کسی عبادت کو انجام دیں گے تو وہ سبب سنت سے مطابقت رکھنا. آپ کی اپنی مرضی سے یا آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس مناسبت سے آپ اگر کر لیے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت کہلائے گی. اگر کوئی 27 رجب کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء معراج کرائی ہے، لہذا میں 27 رجب کو تہجد کی نماز پڑھوں گا. سبب کیا لا رہا ہے؟ سبب کیا لا رہا ہے؟ معراج کی رات. تو کیا یہ سبب ہماری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت رکھتی ہے؟ کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی ہے. تو آپ کا یہ سبب بنانا مطابقت جہاں نہیں رکھ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. یا یہ کہیں کہ میں میلاد مناؤں گا، خوشی مناؤں گا، ہاں جشن مناؤں گا، سبب آپ یہ لا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول بولتے ہیں، 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ہوئی، لہذا اس سبب سے میں میلاد مناؤں گا. تو اب ہم یہاں کیا کہیں گے کہ یہاں پر سبب جو ہے وہ سنت سے میچ نہیں ہو رہا، مطابقت نہیں ہو رہا ہے، لہذا آپ کا بدعت ہوا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو پہلا مسئلہ اختلافی مسئلہ، تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر کے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت سے مطابقت کرنا ہے، آپ کو محبت کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام کو لے کر کے، تو مطابقت سبب ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہی یہاں سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی پیدائش کی اگر ہمیں عبادت انجام دینا ہے یا محبت کرنا ہے، اس بیس پر کیا ہے ہمارے لیے سبب؟ روزہ رکھنا. کب؟ پیر کے دن. سمجھ پا رہے ہیں؟ پیر کے دن روزہ یہ سبب ہے. کیا سبب ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وُلِدتُّ فِيهِ، کیونکہ میں اس دن میری پیدائش ہوئی. تو یہ ہر ہفتہ آ رہا ہے پیر. آپ پیر کو روزہ رکھیں گے کیونکہ پیر جو ہے سبب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. اگر کوئی روزہ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ہجرت کی اس لیے میں روزہ رکھوں گا، سبب ہمیں ملے گا؟ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا. کوئی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بعثت ملی، نبوت ملی، آپ نبوت سے سرفراز ہوئے، لہٰذا میں اس دن روزہ رکھوں گا، تو یہ مطابقت فٹ ہوئی، سبب صحیح ہوا؟ یہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ سنت میں یہ سبب بتایا ہی نہیں گیا ہے. تو آپ کوئی بھی عبادت کریں گے تو سنت سے میچ ہونے کے لیے سبب میچ ہونا ضروری ہے. ہاں اب ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی نہیں ہوا، وقت شروع نہیں ہوا، کیونکہ شفق احمر مکمل، شفق احمر ختم ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ سبب ہے، یہ سبب ہے. مغرب کی نماز ہم یہ کہیں کہ میں 5:30 بجے پڑھ لوں گا، پڑھ سکتے ہیں، سبب ہے وہاں پر کیا ہے؟ غروب آفتاب. ظہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لوں گا، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. سایہ زوال ختم ہونا اور اس کا وقت کب تک؟ ایک سائے کے برابری تک. الغرض یہ سب کیا ہے؟ عبادت کے لیے سبب ہے. سبب، ہاں ریزن ہونا چاہیے، سبب ذریعہ ہونا چاہیے، ریزن ہونا چاہیے. اسی طرح آپ یہ کہہ لیں ماہ رمضان میں روزے فرض ہیں. ماہ رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ سبب کیا ہے؟ وہ مہینہ سبب ہے ہمارے لیے. رمضان ہی نہیں آیا، سبب ہی نہیں بنا یہاں پر،
ہم اگر رمضان سے پہلے ہی فرض روزے میں ابھی رکھ لوں گا بولے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر سبب کا آنا ضروری ہے۔